مجاہدو مجاہدو لگاؤ ضرب حیدری، لگاؤ ضرب حیدری۔ پہلے حیدر صاحب یہ آپ کو گزارش ہے کہ بات کرنے کا جو اصول ہے جی سر، آپ بسم اللہ اپنا نام بتائیں، نام کیا آپ کا؟ میرا نام نصیر احمد ہے۔ پورا نام کیا؟ نصیر احمد۔ نصیر احمد صاحب، جی سر جی حکم تو کریں۔ سب سے پہلے جو ہے نا اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ٹائمنگ، وقت جو ہے نا وہ آپ بہت زیادہ لے رہے ہیں اور دوسرے فریق کو بات کرنے کا ٹائم آپ نہیں دے رہے۔ تو آپ کے یہ جو مولوی تھا نا، انہوں نے جن آپ کو کا تصویر آپ نے لگایا تھا، اس کو کیوں نہیں لے کے آئے جبار صاحب کو؟ کس کی تصویر؟ کہاں پہ تصویر؟ میں تصویر جبار صاحب کی تھی، وہ کوئی اور مولوی تھا۔ کہاں ہے؟ ان کی تو تصویر نہیں ہے۔ نہیں، انٹرنیٹ پہ ان کی تصویر دی تھی نا، انہوں نے، وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے مجھے چیلنج دیا، وہ ایک اور مولوی تھا۔ نہیں، انٹرنیٹ پہ صرف آپ ہی کی تصویر تھی۔ یہ دیکھو، یہ چیلنج ہے۔ اور بھی پوسٹر، یہ آپ کی تصویر ہے؟ اور بھی پوسٹر تھا نا، وہ کوئی مولوی جبار تھا، وہ آپ کے گروپ کا؟ ہمارے طرف سے صرف آپ کی جو چیلنج کا جواب ہوا تھا اور یہی ہے آپ کی تصویر ہے، باقی ہمارے طرف سے کوئی اچھا، تصویر میں نہیں نے ہے۔ صرف یہ اور بھی پوسٹر میں نے دیکھے تھے۔ اچھا، وہ جبار مولوی آپ کے گروپ کا ہے؟ ہاں، وہ بھی الحمدللہ اہل سنت والجماعت مسلمان کا جو ہے نا ایک بہت بڑے عالم ہے ماشاءاللہ۔ وہ کیوں نہیں آیا بھائی جو چیلنج دے کے نہیں آتا؟ اس نے تو چیلنج دی نہیں ہے، چیلنج آپ نے دیے اور ہم نے قبول کیے اہل اسلام کی طرف سے، اور میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا۔ اسلام کی طرف سے؟ اچھا، کیا چیلنج کیا ہے اور کیا قبول کیا ہے، ذرا بتائیں، ہمیں سمجھا دیں۔ چیلنج تو آپ نے دیا تھا کہ میرے سامنے آئے اور میرے ساتھ بات کریں، تو بات کرنے کے لیے آ گئے ہیں، اور ہم نے آپ کو ایک عنوان بھی دیا ہوا ہے جو اس پوسٹ کے اندر جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی تصویر، اس میں موجود ہے کہ شیعہ مذہب جو ہے وہ اسلام نہیں ہے، آپ اپنے مذہبی اصولوں پر رہتے ہوئے اس کو اسلام ثابت کریں۔ یہ ہماری آج کی گفتگو کا جو ہے وہ عنوان ہے۔ تو چیلنج آپ نے میرا کہاں دیکھا؟ آپ نے خود میرا چیلنج دیکھا تھا، کسی اور سے سنا آپ نے؟ آپ کی چیلنجز آپ کی ویڈیوز میں چل رہی ہیں اور یہ ساتھی ہمارے پاس بھیج رہے ہیں بہت سی ویڈیوز میں، کتنی آپ کو دکھائیں؟ تو میرا چیلنج کیا تھا؟ میرے چیلنج کے الفاظ کیا تھے؟ کس کے؟ میرے چیلنج کے الفاظ کیا تھے جو آپ نے قبول کیا ہے؟ اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ جو عمری اور بکری علماء ہیں یہ میرے سامنے آ کر میرے سے گفتگو کی کرتے، تو ہم نے کہا کہ آج نرجسی عالم کے ساتھ بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک دفعہ پھر بھی آپ نے امام زمانہ علیہ السلام کے والدہ کا نام لیا تو میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا بھائی۔ تم جو مرضی کہہ دو، تم جو مرضی کہہ دو، تم کہہ دینا باغ گیا، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ دیکھو ادب دیکھو، اگر احترام تجھے آتا ہے تو آپ کے ساتھ بات کریں گے، اگر ادب نہیں ہے تو بھاگ جاؤ یہاں سے، اگر ادب نہیں ہے تو بھاگ جاؤ یہاں سے۔ میں نے آپ کو آپ کی زبان بتائی کہ آپ کتنے باادب ہیں۔ ابھی تو چلیں بسم اللہ کر کے شروع اگر کرتے تم نے دیکھیں عزیزو دیکھیں، میرا بالکل کسی ایسے شخص سے گفتگو کرنے کا ارادہ نہیں ہے جس کے پاس ادب نہیں ہے، جس کے پاس احترام نہیں ہے، جو ہم اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف غلط الفاظ استعمال کرتا ہے۔ دیکھیں ابھی سے آپ شروع ہوئے نا، بکری اور عمری علماء کہتے ہیں تو یہ آپ کا ادب ہے علی صاحب؟ دیکھیں میں نے آپ جو بار بار بکری اور عمری علماء کہتے ہیں تو یہ آپ کو اچھا لگتا ہے استعمال کرنا لفظ؟ بات سنو، میں نے ابھی آپ بات کو سنیں، نرجسی عالم کہا تو آپ ناراض ہو گئے؟ بس ختم بات ہے۔ میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا کہ ایک دفعہ مزید کہیں تو میں آپ سے بات نہیں کروں گا، بس ختم بات یہاں سے بھاگ جاؤ یہاں سے۔ نہیں، مذہب اسلام نہیں ہے، کفر ہے، آپ اس کو اسلام ثابت کر کے دکھائیں ہمیں۔ دیکھو عزیزو، یہاں پر گروپ کا نام ہے شیعہ، ہمیں شیعہ کہہ دو، ہمیں رافضی کہہ دو، ہمیں جعفری، حسنی، حسینی، ہمیں فاطمی کہہ دو، ہمیں فاطمی کہہ دو، ہمیں فاطمی کہہ دو، یہ سب ہمیں منظور ہے، یہ سب ہمیں منظور ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے ماؤں تک نہ پہنچو تم بغیر، تو تمہیں حق نہیں ہے، تمہیں حق نہیں ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی ماؤں کے نام لے لو، ٹھیک ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین،
کچھ منٹ پہلے آپ نے دیکھا کہ ہم اللہ یاری صاحب کے ساتھ لائیو کنیکٹ ہوئے اور ہم نے اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے ٹائم بھی دیا تھا، اور آج اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے ہم یہاں اپنے مرکز کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور لائیو ہمارا ان کے ساتھ اتصال بھی ہوا۔ لیکن جب میں نے اس کے سامنے اس کی چیلنج کو قبول کرنے کی بات رکھی کہ آپ نے بار بار چیلنج کی ہے اہل اسلام کو، علماء اسلام کو، کہ وہ آ کر میرے سامنے بیٹھیں اور میرے ساتھ مناظرہ کریں، تو ہم نے آپ کی چیلنج کو قبول کیا ہے اور ہم نے اس کو عنوان دیا تھا۔ یہ عنوان اس کو 3-4 دن پہلے لکھت میں ہم نے بھیجا تھا کہ شیعہ مذہب جو ہے وہ اسلام نہیں ہے، آپ آ کر اس مذہب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ثابت کریں، لیکن اپنے مذہبی اصولوں میں رہ کر۔ یہ کتنی بڑی ڈھیل کی بات ہے جو ہم نے اس کے سامنے رکھی تھی، اور اس نے پہلے تو اس کو قبول کیا تھا، لیکن آج جب اس نے وہ ہمارے سامنے آیا اور جو اس کے ساتھ اتصال ہوا، ہمارا اس کے ساتھ کنیکشن ہوا، تو اس نے اس عنوان پر گفتگو کرنے سے کترانا شروع کیا اور بھاگنا شروع کیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع ہو گیا۔ تو اہل اسلام کی یہ الحمدللہ فتح ہے کہ کسی بھی شیعہ ذاکر میں یہ جرأت ہی نہیں ہے کہ وہ علماء اسلام اور محققین علماء کرام کی فتویٰ کو آ کر چیلنج کرے اور اپنے مذہب کو اسلام آ کر ثابت کرے۔ اور یقیناً اللہ یاری صاحب جو بیٹھے ہیں میڈیا کے اوپر اور وہ قرآن کے بارے میں جو گفتگو کرتے ہیں، قرآن کے بارے میں جو لوگوں کے دلوں میں وساوس پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ سارے کا سارا عمل اس کا صرف اس لیے ہے کہ شیعہ مذہب میں بھی قرآن نہیں ہے تو یہ مسلمانوں کے پاس بھی نہیں رہنا چاہیے، اس لیے وہ ساری کی ساری کوشش کر رہا ہے کہ اہل اسلام اس قرآن کو مان کر اس کے اوپر عمل کر کے جنت کے حقدار کیوں بن رہے ہیں جبکہ شیعہ مذہب نہیں بن رہا۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا كمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انا بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ شیطان کسی بندے کو کہے آ کر کافر ہو جا، پھر وہ کافر ہو جائے، کافر ہو جانے کے بعد اسے کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں، میرا تیرے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے اور مجھے اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ تو اللہ یاری بھی ایسے ہی کرتے ہیں، قرآن کو مشکوک کرنے کی بار بار کوشش کرتے ہیں، موضوع اور ضعیف اور بلا سند روایات پڑھ کر متواتر قطعی ثبوت قرآن کو محرف اور اس کو بیکار بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب بھی کوئی پوچھتا ہے اس سے کہ آپ کیا کہتے ہیں تو کہتا ہے میں تو مانتا ہوں اس قرآن کو، پہلے کہتا ہے کہ یہ قرآن صحیح نہیں ہے، اس قرآن میں تعریف ہے، یہ قرآن جلایا گیا نعوذ باللہ، یہ ساری بوگس باتیں کرتا ہے۔ لیکن جب اسی سے ہی سوال ہوتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں تو کہتا ہے ہم تو مانتے ہیں۔ اللہ یاری کو میں چیلنج دیتا ہوں کہ آپ جو قرآن کو مانتے ہیں وہ کیوں مانتے ہیں، کس طرح مانتے ہیں، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ انشاءاللہ العزیز قیامت تو آ سکتی ہے، اللہ یاری تو کیا دنیا شیعت اس قرآن کے اوپر اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتی۔ الحمدللہ اہل اسلام کا پہلے بھی اس قرآن پر ایمان تھا اور اب بھی اس قرآن پر ایمان ہے، قیامت تک یہ قرآن باقی رہے گا تو اہل ایمان کا اس کے اوپر ایمان رہے گا۔ اور اللہ یاری بار بار یہ بات بھی کہتا ہے کہ ایک طرف تو کہتا ہے کہ قرآن تعریف ہو گیا، قرآن کو تبدیل کیا گیا نعوذ باللہ، اور صحابہ اکرام نے قرآن کے اندر جو نا آیات کو بڑھا دیا، کمی اور زیادتی کی ہے۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے تیرے مذہب میں جو روایات ہیں تو کہتا ہے یہ ہمارے معصوموں کے اقوال ہیں، یہ صحیح ہیں۔ تو یہ کیسا مذہب ہے؟ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اللہ یاری کی مثال وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں شیطان کے لیے دی ہے، کہ شیطان کا مثال یہ کہ پہلے لوگوں کو کافر بنا دیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے میں تم سے بری اور بیزار ہوں۔ تو یہ بھی لوگوں میں قرآن سے اعتماد اٹھانے کے لیے بلا سند اور ضعیف اور موضوع اور متروک العمل اور شاذ روایات پڑھتا ہے، اور اس کے بعد جب کوئی پوچھتا ہے قرآن کے بارے میں شیعہ مذہب کیا کہتا ہے، کہتا ہم تو مانتے ہیں۔ تو میرا سوال ہے الہری سے، اور میں نے یہ پہلے بھی اس سے پوچھا تھا کہ جو تیرا مذہب لینے کا اصول ہے اس اصول کے مطابق تیرے پاس قرآن آ رہا ہے، ہمیں دکھا سکتا ہے تو؟ قیامت آ سکتی ہے، کوئی بھی شیعہ ذاکر، قیامت تک چیلنج ہے، کوئی بھی شیعہ ذاکر آئے اور اپنے مذہبی اصول میں رہ کر اس موجودہ کلام اللہ کے اوپر ایمان ثابت کر کے دکھائے۔ یقیناً شیعہ مذہب کا اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں ہے، اور علماء امت نے بڑی دیانتداری اور بڑی تحقیق، بڑی جستجو شیعہ مذہب کو پڑھنے کے بعد یہ فتویٰ دی ہے کہ شیعہ مذہب کا اس قرآن کے اوپر ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جس مذہب میں قرآن نہ ہو، ناظرین و سامعین، جس مذہب میں قرآن نہ ہو، جو قرآن اللہ نے اسلام بنا کر مصطفیٰ کے اوپر نازل کیا ہے، جس قرآن میں ایمانیات ہیں، جس قرآن میں اعمال ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قرآن پر خود ایمان لایا، جس قرآن کے اعمال پر خود عمل کیا، اور باقی ماننے والے مومنین کو
جو اس اسلام کو مان رہے تھے ان مومنین کو اس قرآن پر عمل کرنے کی ترغیب دیے، دعوت دیے، بلکہ عمل کروایا ہے۔ اس قرآن کے اوپر اللہ یاری اور اس کے پورے مذہب کا ایمان ہے ہی نہیں، کیونکہ شیعہ مذہب میں جو دین لینے کا اصول ہے وہ اللہ یاری نے ہمیں بتایا ہے۔ انشاءاللہ وہ آگے چل کر ہم اس کے سامنے کھولیں گے، اور اس کے سامنے جب بیٹھیں گے تو اس سے پوچھیں گے کہ یہ قرآن جو تو مان رہا ہے کس بنیاد پر مان رہا ہے، جبکہ یہ تیرے اصول کے مطابق ہے ہی نہیں، شیعہ مذہب کے پاس قرآن ہے ہی نہیں۔ تو یہ اس مثال کو آپ سامنے رکھیں جو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے لیے دیا ہوا ہے، کہ شیطان لوگوں کو کافر بنا کر پھر ان سے بیزاری کی اختیار کرتا ہے، کہتا ہے مجھے تو خدا کا خوف ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ یاری بھی ایسے ہی ہے۔ تو عالم اسلام میں پوری میڈیا پر بیٹھ کر یہ قرآن کے اوپر اعتماد اٹھوانے کی باتیں کر رہا ہے لوگوں سے، اور پھر جب آخر میں پوچھا جاتا کہتا تو مجھے تو خوف ہے، میں تو اس کو مان رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ مانتا ہی نہیں ہے اس قرآن کو۔ تو الحمدللہ ہماری چیلنج باقی ہے، یہ جو ہم نے اس کو بات کی ہے اور اس کو عنوان دیا ہے، یہ عنوان الحمدللہ باقی ہے، اور شیعہ نے جو چیلنج کی تھی وہ ہم نے چیلنج قبول کی ہے۔ یہ عنوان باقی ہے کہ شیعہ مذہب اپنے مذہبی اصولوں میں رہتے ہوئے اپنے شیعہ مذہب کو اسلام ثابت کرے۔ آج بھی اللہ یاری کے ساتھ جو ہے نا بات کرنے کے لیے ہم بیٹھے تھے، کل کلا اگر یہ اللہ یاری صاحب آئیں یا کوئی اور ذاکر آئے، کوئی اور مجتہد آئے، کہیں سے بھی آتا ہے، وہ ہمارے سامنے بیٹھتا ہے اپنے مذہب کو اسلام ثابت کرنے کے لیے، تو ہم گفتگو کرنے کے لیے ہر وقت اور ہر حال میں انشاءاللہ العزیز تیار ہیں۔ تو سارے دیکھنے والے اور سننے والوں کو میری یہ گزارش ہے کہ آپ اللہ یاری کو ایک فتنہ باز اور قرآن کا دشمن سمجھ کر سنیں، کہ یہ قرآن کا کتنا بڑا دشمن ہے، کہ اللہ نے شیطان کے لیے کہا ہے کہ وہ لوگوں کو کافر بنا کر پھر ان سے بیزاری کا اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ یاری بھی اسی طرح ہی رویہ اختیار کرتے ہیں کہ پہلے لوگوں کو قرآن سے اعتماد اٹھانے کے لیے موضوع، شاذ اور ضعیف روایات پڑھتا ہے، جو قرآن کی قطعیت کے مقابلے میں اخبار احاد کے درجے میں ہے، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے قرآن کے مقابلے میں، لوگوں کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے پھر کہتا ہے کہ میں بھی اس کو مانتا ہوں۔ تو یہ اس کا دغلاپن، دھوکہ ہے، جو اس کے مذہب میں بھی دھوکہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم ہر میدان میں، ہر جگہ پر انشاءاللہ العزیز اللہ یاری اور کسی اور ذاکر کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اس کے سامنے بیٹھنے اور گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ میں سے سننے اور دیکھنے والوں میں سے اگر کسی کو اللہ یاری ٹائم دیتا ہے تو آپ قبول کریں، ہمیں آگاہی دیں، انشاءاللہ العزیز ہم اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ یاری صاحب والوں کی طرف سے کل سے یہ میسج چلا کہ ہمارے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے مولانا عبدالجبار حیدری صاحب آئیں گے۔ آج آپ نے اس کا حال دیکھا کہ ایک طفل مکتب کے ساتھ نہ بیٹھ سکا، وہ ہمارے ایک بہت بڑے مناظر اور بہت بڑے خطیب کے ساتھ بیٹھ کر وہ بات کرے گا۔ یہ ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات، ہم نے جو اس کی چیلنج قبول کی تھی اس میں کسی کا بھی نام نہیں تھا، اور اس کے آپریٹر اور اس کے رابطہ کرنے والے ہم سے بار بار پوچھ رہے تھے ہمارے اکیڈمی والوں سے، تو انہوں نے بھی ان کو کہا کہ فی الحال ہم نے کسی کا بھی نام نہیں بتانا، کیونکہ یہ عالم اسلام کی چیلنج کا معاملہ ہے، اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی مقرر نہیں، اسلام اور کفر کا معاملہ ہے، تو اس میں کسی معین شخص کو بٹھانا یہ لازمی نہیں ہے۔ اور ہم ان کو بھی کہتے ہیں اللہ یاری کو نہ بٹھائیں، کسی اور مجتہد کو لائیں جو اللہ یاری کا بھی استاد ہو، اس کو بٹھائیں اور اس کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ تو یہ جھوٹی پروپیگنڈا چلائی جا رہی ہے کہ مولانا عبدالجبار کے صاحب کے ساتھ ان کا مناظرہ تھا اور وہ نہیں آئے، ان کے ساتھ کوئی مناظرہ نہیں تھا، عالم اسلام کو ان کی چیلنج تھی، اور عالم اسلام کی طرف سے ہم نے اس کی چیلنج کو قبول کیا تھا، اور ضرب حیدری کے اوپر ہم نے اس چیلنج کو چلایا، قبولیت کو چلایا تھا، اور اس نے بھی قبول کیا، عنوان بھی ہم نے دیا تھا، عنوان کو بھی اس نے پڑھا، دیکھا، اس کے بعد آیا اور آنے کے بعد ثابت کرنے سے کترا گیا، ڈر گیا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ شیعہ مذہب اسلام ہے ہی نہیں، اس کو میں کیسے ثابت کر سکتا ہوں۔ تو یہ جھوٹ ہے، مولانا عبدالجبار صاحب کا اس کے ساتھ کوئی نامی نیٹ مناظرہ رکھا ہوا نہیں تھا، یہ عالم اسلام کی طرف سے اس کی چیلنج کو قبول کیا گیا تھا، اور الحمدللہ وہ عالم اسلام کی طرف سے بوجھ میرے سامنے اوپر آیا، اور ہم نے الحمدللہ کھندہ پیشانی سے اس کو ادا کرنے کے لیے اس کے سامنے بیٹھے آج الحمدللہ۔ اور اس کے علاوہ ان کے جو ساتھی ہیں، ان کے کمنٹس اور ان کے جو ہے نا میسیجز ہمارے پاس محفوظ ہیں، ان میسیجز میں انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ضروری نہیں ہے کہ مولانا عبدالجبار صاحب حیدری صاحب آئیں، جو بھی آئے وہ آ کر بیٹھ کر بات کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جب وہ خود مان رہے ہیں تو یہ پروپیگنڈا ہے اور یہ فتنے فساد کو پھیلانا ہی ہے۔